آفٹر ڈیتھ ہم کہتے ہیں، ایرک فرام نے یہ ٹرم استعمال کی، لائف آفٹر لائف، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ انسان کی جو ذات میل تک پہنچ جائے تو یہ تو مرتا ہی نہیں ہے، یہ تو زندگی کے ساتھ ہی ایک زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ بہرحال یہ تھا وہ معاشرہ جس میں السابقون کی یہ کیفیت تھی، اور اس کے بعد معاشرہ قائم ہو گیا، نظام قائم بھی ہو گیا۔ اب جو اس میں رہنے والے ہیں ان کا فریضہ اس نظام کو مستحکم کرنے کا ہے، فروغ دینے کا ہے، ترقی دینے کا ہے۔ ان کو بھی کہا اصحاب الیمین، برکت والے لوگ جن کے حصے میں ہر قسم کی برکات آئیں گی۔ شاید آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے برکت کے معنی بتائے تھے، بڑے جامع الفاظ تھے اس زبان کے جو قرآن نے اپنے ہاں دے دیے۔ ایسی کوئی چیز کہ جو اپنے مقام کے اوپر مستحکم طور پر کھڑی بھی ہو اور نشو و نما بھی پا رہی ہو، دونوں صفتیں اس کے اندر ہوں، اپنے مقام پہ جم کے کھڑی بھی ہو اور ساتھ ہی اس کے وہ ابھر بھی رہی ہو، نشو و نما بھی پا رہی ہو، ارتقاء بھی اس کے اندر ہو، اور وہ پاؤں جمع ہوا ہو ایک مقام کے اوپر۔ تو جیسے پودے کی مثال میں نے دی تھی، درخت کی مثال میں نے دی تھی کہ جڑیں اس کی مضبوط ہوتے ہیں اپنے مقام کو، اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء، قرآن کہتا ہے کہ جس کی جڑیں محکم طور پر زمین میں گڑی ہوئی ہوں اور اس کی شاخیں فضا میں جھولے جھول رہی ہوں، تو وہ اپنے مقام کے اوپر قائم بھی ہوتا ہے اور نشو و نما بھی پا رہا ہوتا ہے ساتھ۔ یہ ہے جو خصوصیت بتائی برکت یا یمین کی۔ تو یہ وہ لوگ ہوں گے جو اس معاشرے کے پھر قیام کے بعد اس کے استحکام اور اس کے فروغ اور ارتقاء کا موجب بنیں گے۔ فی صدر مخضود و طلع منضود و ظل ممدود۔ کیا بات ہے سر، عرب سچے تھے جو کہتے تھے کہ سمجھ میں ہمارے نہیں آتا، نہ ہم اس کو شاعری کہہ سکتے ہیں نہ نثر کہہ سکتے ہیں، یہ تو اسلوب بیان ہی کچھ اور ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا، اور بات ٹھیک بھی ہے، وہی کی تو بات ہی اور ہے۔ جینیس جو ہے یہ نیٹشے نے لکھا ہے، آخری کتاب جب اپنی وہ لکھ رہا تھا 10 سیٹ زراتشترا، عجیب شخص تھا یہ، بہت بڑا جینیس تھا ان کے یہاں کا۔ تو وہ اس نے یہ چیز کہی، وہ عجیب قسم کی، وہ جرمن زبان میں تو لکھی ہوگی، ہمیں تو پتہ نہیں، ہم نے تو اس کا ترجمہ ہی پڑھا ہے۔ تو اس زمانے کے جو ادیب تھے، جو اس زمانے کے صاحب تصنیف تھے، وہ بھی کہتے تھے کہ یہ کچھ عجیب قسم کی زبان لکھ رہا ہے۔ تو اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ جو چیزیں کشف و الہام سے ہوتی ہیں، سریر خامہ نوائے سروش ہے جسے غالب نے کہا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ انٹیوشن کہہ لیجئے ان کے، وہی تو کہہ نہیں سکتا تھا، کہ یہ جو اس طرح سے خیالات آتے ہیں ان کے اظہار کے لیے زبان بھی ایک مختلف ہوتی ہے۔ اور واقعی جو اتنے بڑے بڑے یہ نابغہ یا جینیس گزرے ہیں، ان کے ہاں جو زبان بھی، یا زبان نہیں، اسلوب بیان جو استعمال ہوتا ہے وہ اس زمانے کے عام اسالیب سے بالکل ایک مختلف ہوتا ہے، ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو قرآن تو وہی تھی، تو وہی نے تو زبان بھی جو استعمال کی ہے وہ منفرد ہے۔ اس زمانے کا عرب جو تھا، جو باقی ساری دنیا کو گنگا کہتا تھا، وہ عرب یہ کہہ کے ہتھیار ڈال چکا تھا کہ ہمارے سمجھ میں نہیں آتی کہ اس بیان، اسلوب بیان کو کہیں ہم کیا، نہ یہ شاعری ہے یہ نہ نثر ہے، اما تو چیزیں دیگری جسے کہا جاتا ہے، این کتابیں نیز چیزیں دیگر است۔ صدر مخضود، ایسے عام طور پہ پھل بھی ہوتے ہیں ساتھ کانٹے بھی ہوتے ہیں۔ پھولوں میں تو عام طور پر یہ گلابی کو آپ دیکھ لیجئے کہ ایک پھول توڑنے میں پتہ نہیں کتنے کانٹوں سے بچنا ہوتا ہے، لیکن یہ کہا کہ یہ ایسے درخت جس کے پھل تو ہوں لیکن کانٹے نہ ہوں اس کے ساتھ۔
تلہم منضود، تلہن بافرات پھلوں کو بھی کہتے ہیں، اور یمن کے اندر یہ لفظ استعمال کیلے کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا. وہی ہوتا ہوگا کیلا، کیونکہ کیلا تو بہت زیادہ پانی چاہتا ہے، تو عرب والوں کو تو پانی پینے کو بھی نہیں ملتا تھا. لیکن بہرحال ان کے ہاں کے ایسے خطے ہوں گے ریاض وغیرہ کی قسم کے، تو یہ اس کے معنی یا تو ہیں کثرت سے پھل، یا یہ کیلوں کے متعلق بھی کہا جاتا ہے. طے بطے جو ہوں گپھے لگے ہوئے. وَظِلٍّ مَمْدُودٍ، پھر وہی عرب مخاطب تھے نا سامنے، جن چیزوں کو وہ بے حد پسند کرتے تھے. سایہ ان کے لیے تو نعمت کبریٰ تھا، اور سایہ بھی پھر وہ یہ جھاڑیوں کا سایہ نہیں تھا، وہ پیلو کا سایہ نہیں تھا، جھاؤ کا سایہ نہیں تھا، بلکہ ظِلٍّ ممدود، بہت دور تک پھیلا ہوا سایہ، قافلے کا قافلہ اس سایہ کے نیچے آ جائے. اس قسم کا سایہ، یعنی یہ الفاظ، یہ سایہ آسائش کی چیز ہے نا، تکان اتارنے کی چیز ہے، سستانے کی چیز ہے وہ، اور وہ ممدود ہو، پھیلا ہوا ہو. یہ نہ ہو کہ آدمی زیادہ ہیں سایہ تھوڑا ہے، تو کسی کے حصے میں آیا کسی کے حصے میں نہیں آیا. وہ تو ہر ایک کے حصے میں آئے گا، تو جب وہ جنتی معاشرہ بنے گا، کوئی ایک بھی محروم رہ جائے گا تو وہ جنت نہیں ہوگی. ظِلٍّ ممدود وَمَاءٍ مَسْكُوبٍ، یہ لفظ پہلے آیا تھا، میں نے عرض کیا تھا. ماء معین تو پہلے آ چکی ہیں، یہ چشمہ جاریہ چلا جا رہا ہے، یہ ٹھیک ہے. میں نے کیا تھا کہ عربوں کے ہاں یہ پانی سب سے بڑی نعمت پانی تھی، زندگی کا مدار ہی اس کے اوپر تھا، اور یہ بڑی کامیاب چیز تھی. وہاں پانی ملے، چشمہ تو ٹھیک، اس میں خصوصیت یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ کنواں کھود کے پانی نکالا جائے، بڑی مشقت پڑتی ہے اس میں. اور پھر ایسے صحرائی علاقے کہ جن کے اندر پانی بہت دور جا کے کہیں ملے، اس میں تو کنواں کھودنا کار دارد ہے. ہو سکتا ہے کہ اتنا کچھ کھودا جائے تو پھر پانی بھی نہ ملے، وہاں سے پانی ملے تو کھاری پانی ملے. تو کہا یہ تشبیہ کے طور پر وہ ایسا پانی جو اس طرح مشقت طلب کنواں کھود کے نہ ملے، بلکہ خدا کی طرف سے ہی جاری چشمہ ہو، تمہارے سامنے آ گیا ہوا. وہاں اس جنتی معاشرے میں جگر پاش مشقتوں سے رزق حاصل نہیں کیا جائے گا، بلکہ وہ ایسا پانی ہوگا جو مشقت سے کنواں کھودنے کے بعد نہیں، بلکہ خود بخود ہی زمین کے اندر سے پھوٹ کے بہے. وَفَاكِهَةً كَثِيرَةً، بہت کثرت سے پھل وہاں ہوں. اور پھر میں نے عرض کیا نا کہ قرآن بیان تو کرتا ہے اس قسم کی نعمتوں کو، اصل جو اپنا مقصد ہے اس کو وہ دو دو لفظوں میں ساتھ ساتھ بیان کرتا چلا جاتا ہے. اوپر آیا تھا قاسم من معین، وہ پانی، وہ پیالہ کہ جو بہتے ہوئے چشمے کی طرح ہو، کہیں بند نہ لگا ہوا ہو اس کے اوپر. قرآن نے اس معاشرے کی خصوصیت یہ بتائی ہے کہ اس میں ذرائع رزق کے اوپر کہیں کی بند نہیں لگا ہوا ہوتا کہ اس حد تک میری ملکیت ہے، اس میں کسی اور کا حق نہیں ہے کہ وہ آ جائے. وہ ممنوع نہیں ہوتا، بند نہیں لگا ہوا ہوتا. وہ رزق تمام انعام کے لیے قرآن کہتا ہے، خدا کہتا ہے کہ ہم نے ارض کو انعام کے لیے پیدا کیا ہے، تمام مخلوق کے لیے پیدا کیا ہے، تمام دابہ کے لیے یہ پیدا کیا گیا ہے، ہر متنفس کے لیے، ہر جاندار کے لیے. کسی کو حق حاصل نہیں ہے کہ ان وسائل رزق کے اوپر بند لگا کے، لکیریں کھینچ کے، حد بندی کر کے یہ کہے کہ یہ میری زمین ہے اور یہ اس کے بعد کی زمین کسی اور کی ہوگی. یہ حق ہی حاصل نہیں. پرورش کے لیے، نشو و نما کے لیے یہ سامان دیا ہے، اور چیزوں کو تو معلوم نہیں. بہرحال ابھی تک اس دھوپ کے اوپر تو کوئی ایسا نہیں، ایسے بند نہیں لگے، ورنہ ان کے بس میں ہو تو اس کو بھی روک دیں کہ یہ بھی ہماری ملکیت ہے، کسی کو حق حاصل نہیں. ہوا کے متعلق بھی ابھی یہاں غنیمت ہے، اگرچہ پولیوٹ اتنا کر دیا ہے
کہ جس قدر ہم ملوث ہیں جرائم کے اندر، یہ ہوا بھی ہمارے ہاں کی ان جراثیم میں